السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ہسٹری میں ہم مغلیہ دور کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم نے پڑھا کہ آخری دور میں مغلیہ حکمران بہت کمزور ہو گئے تھے۔ کوئی قابل حکمران اورنگزیب کے بعد پھر نہیں آیا۔ جو بھی حکمران پھر بنے تھوڑے تھوڑے سے کے لیے بنے، اور سب ان میں کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ جو حکومت کو سنبھال سکے اور مضبوط کر سکے۔ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ مختلف ریاستیں آزاد ہونا شروع ہو گئیں، اور انہوں نے اپنی اپنی حکومتیں بنانی شروع کر دی تھیں مختلف ریاستوں میں۔ اور پھر اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں نے پھر ایک ایک ریاست کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے بنگال پر قبضہ کیا۔ اس زمانے میں اس کا احوال پڑھتے ہیں ہم۔ علی وردی خان اس زمانے میں وہاں کا گورنر تھا، 1740 عیسوی کی بات ہے۔ اور وہ زمانے میں علی وردی خان کے زمانے میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان جنگیں ہو رہی تھیں، یعنی وہ آپس میں بھی لڑ رہے تھے، انگریز اور فرانسیسی۔ انگریز چاہتے تھے ان کا تسلط ہو جائے، فرانسیسی چاہتے تھے ان کا تسلط ہو جائے۔ اور وہ علی وردی خان جو تھا وہ اس تمام حالات کو دیکھ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا۔ اور اس کے انتقال کے بعد جب علی وردی خان کا انتقال ہو گیا تو 1756 عیسوی میں اس کا نواسہ سراج الدولہ مسند پر بیٹھا۔ علی وردی خان کا نواسہ سراج الدولہ تخت نشین ہوا۔ سراج الدولہ انگریزوں کے عزائم کو بخوبی سمجھتا تھا، اس لیے وہ انگریزوں کو کسی قسم کی ڈھیل دینے کا قائل نہ تھا۔ یعنی وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ انگریز چاہتے ہیں کسی طرح قبضہ کر لیں اور مکمل اقتدار ان کا ہو جائے، تو وہ ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی رعایت ان کو دینا نہیں چاہتا تھا۔ انگریزوں نے فرانسیسیوں سے اپنی لڑائی کا بہانہ بنا کر بنگال کے علاقے میں قلعہ بندی شروع کر دی، اور ساتھ ہی حکومتی محصول ادا کرنا بھی بند کر دیا۔ یعنی نہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے قلعے بنانے شروع کر دیے اپنی حفاظت کے بہانے، اور انہوں نے گورنمنٹ کا ٹیکس دینا بھی انہوں نے بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انگریزوں نے حکومت بنگال کے باغیوں کو پناہ دینی شروع کر دی۔ یہ سب باتیں انگریزوں کی توسیع پسندی اور مذموم سیاسی عزائم کی غمازی کرتی تھیں۔ سراج الدولہ ان کارروائیوں کو اپنی خود مختاری اور آزادی کے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ اس نے حملہ کر کے انگریزوں کے زیر اثر علاقے فتح کر لیے، ان میں قاسم بازار اور کلکتہ شامل تھے۔ یعنی سراج الدولہ ان کے یہ عزائم دیکھ رہا تھا، ان کے کام بھی دیکھ رہا تھا، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس نے پھر ان کے اوپر حملہ کر کے ان سے کچھ علاقے واپس چھین لیے۔ کلکتہ تجارتی نقطہ سے انگریزوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ کلکتے پر سراج الدولہ کے قبضے کی خبر سنتے ہی انگریزوں نے اپنے ایک جرنیل لارڈ کلائیو، جو کہ 1725 سے لے کر 1774 تک اس کا دور رہا، اس کو یہاں روانہ کیا۔ کلائیو نے اپنے عملی زندگی کی ابتدا ایک محرر کی حیثیت سے کی تھی۔ بعد میں اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ایک فوجی کی حیثیت سے ملازمت کر لی، اور یہیں سے ترقی کرتا ہوا اہم فوجی عہدے تک پہنچا۔ یعنی بنگال میں وہ انگریزی فوجوں کا کمانڈر تھا، بن گیا تھا آخر میں۔ کلائیو نے سراج الدولہ کے اہم اہلکاروں کو بھاری رشوتیں دے کر درپردہ اپنا حامی بنا لیا۔ سراج الدولہ کو اپنے ساتھیوں کی غداری کا اندازہ ہوا تو اس نے صلح کر کے انگریزوں کو مزید تجارتی مراعات اور قلعے بندی کی اجازت دے دی۔ یعنی چالاکی لارڈ کلائیو نے یہ کی کہ اہم اہلکار جو تھے سراج الدولہ کے حکومت میں، ان کو رشوتیں دے کے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اور جب کافی اہم لوگ جا کے اس سے انگریزوں سے مل گئے تو پھر اندازہ ہوا کہ حالات بہت خراب ہیں۔ سراج الدولہ کو شک تو اسے پہلے ہی تھا، اسے یقین ہو گیا کہ حالات خراب ہیں، لیکن غالباً وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ فوراً پھر جنگ شروع کر سکے، تو اس نے انگریزوں سے صلح کر لی وقتی طور پر۔ بنگال میں اعلیٰ صوتی کپڑا اور دوسری برآمدی اشیاء تیار کی جاتی تھیں، اور یہاں ہزاروں کاریگر جمع ہو چکے تھے۔ انگریز کسی صورت میں بھی اس علاقے میں اپنا اثر کم نہ کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف سراج الدولہ انگریزوں کے خلاف سرگرمیوں کو تیز کر کے انہیں یہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔
یعنی وہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے انگریز آہستہ آہستہ پورے علاقے پر، پورے بنگال پر، اور سراج الدولہ ان کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ انگریزوں کو یہاں سے نکال باہر کرے تاکہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ میر جعفر، انگریزوں نے سراج الدولہ کو اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے اس کے ایک سپہ سالار میر جعفر کو لالچ دے کر ساتھ ملا لیا۔ انگریزوں کی خواہش تھی کہ سراج الدولہ کسی نہ کسی طریقے سے جنگ پر آمادہ ہو تو اسے ختم کر دیا جائے، یعنی اس کو کس طرح جنگ پہ ابھار رہے تھے کہ جنگ میں اس کو شکست دے کے مار دیا جائے۔ کلائیو نے سراج الدولہ پر الزام تراشی شروع کر کے اسے بھڑکانے کی کوشش شروع کر دی۔ سراج الدولہ ان حرکتوں کو بخوبی سمجھتا تھا۔ اس نے مختلف مقامی طاقتوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اسے اپنے اہم سرداروں کے انگریزوں سے مل جانے کا بھی پتہ تھا، مگر اب اس کے لیے جنگ کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا۔ یعنی سب حالات سے سراج الدولہ واقف تھا، یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے بہت اہم کمانڈر انگریز سے مل گئے ہیں، لیکن اب لڑائی کے علاوہ اس کو کوئی اور چارہ بھی نہ تھا اس کے پاس، کیونکہ ورنہ تو ویسے بھی وہ قبضہ کر لیتے آ کر، اتنا کمزور ہو چکی تھی سراج الدولہ کی حکومت۔ تو اس نے پھر آخرکار لڑنے کا ہی فیصلہ کیا کہ وہ ایسے آسانی سے نہیں دے گا بغیر لڑے۔ اگر وہ نہ لڑتا تو اسے پھر کمزور سمجھا جا سکتا تھا۔ تو یہ سب حالات دیکھتے ہوئے اس نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا، اور جون 1757 عیسوی کو انگریزوں اور سراج الدولہ کے درمیان جنگ پلاسی ہوئی۔ پھر آخرکار یہ حالات بڑھتے بڑھتے جنگ کی نوبت تک آ گئے، اور ایک بڑی جنگ ہوئی انگریزوں اور سراج الدولہ کے درمیان میں 1757 عیسوی میں۔ اس جنگ میں میر جعفر نے حسب سازش انگریزوں کا ساتھ دیا اور سراج الدولہ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ سراج الدولہ کو اس جنگ میں گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ دیکھیے اپنے جب غدار ہو جاتے ہیں تو کتنا نقصان پہنچتا ہے حکومت کو، ملک کو، لوگوں کو۔ میر جعفر نے غداری کی، انگریزوں کے ساتھ مل گیا، اور پھر انگریزوں کے حوصلے بڑھ گئے، جنگ میں بھی شکست دی انہوں نے سراج الدولہ کو، اور پھر آخرکار اسے قتل بھی کر دیا۔ اور اس طرح میر جعفر کا نام تاریخ میں ایک بڑے غدار کی حیثیت سے آج بھی لیا جاتا ہے۔ اب میر جعفر بنگال کا حاکم بنا، اس کی حیثیت ایک کٹ پتلی حکمران جیسی تھی۔ انگریزوں کی رشوت ستانی اور بددیانتی سے بنگال کا خزانہ خالی ہو گیا، صوبے کا انتظام یکسر بگڑ گیا، تو اس کی ذمہ داری میر جعفر پر ڈال کر اسے برطرف کر دیا گیا۔ ظاہر ہے پھر غداروں کا یہی انجام ہوتا ہے، اس کو نکال باہر کیا انگریزوں نے، برطرف کر دیا اس کو۔ میر قاسم، میر جعفر کے بعد میر قاسم کو بنگال کا حاکم مقرر کیا گیا۔ میر قاسم نے بنگال کے عمومی انتظام اور مالیاتی نظام کو بہتر کرنے کی طرف توجہ دی۔ اس وقت انگریز اپنے آپ کو بنگال کا حقیقی حاکم تسلیم کرنے لگے تھے۔ میر قاسم کی اصلاحات ان کو ہرگز پسند نہ تھیں، کیونکہ ان سے ان کے مفادات پورے نہ ہو سکتے تھے۔ ظاہر ہے وہ تو چاہتے تھے کسی طرح حکومت اور ملک کمزور ہو، ریاست کمزور ہو، اور ان کی حکومت زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوتی جائے انگریزوں کی۔ تو یہ جو اصلاحات کر رہا تھا جو عام لوگوں کے لیے تھی، وہ انگریزوں کو پسند نہیں تھی کہ وہ اس کے حامی ہو جائیں گے اور پھر انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس ڈر سے انہوں نے میر قاسم نے اپنی کوئی بھی حکومت حاصل کرنے کے لیے انگریزوں سے ایک جنگ بھی کی، مگر وہ ناکام رہا۔ تو انگریزوں نے ایک چال کی کہ انہوں نے دوبارہ میر جعفر کو حاکم بنا دیا، میر قاسم کو ہٹا دیا۔ اب تو ان کے کٹ پتلیاں تھیں، کیا میر جعفر کیا میر قاسم۔ انہوں نے ایک مرتبہ میر جعفر کو ہٹایا، پھر میر قاسم کو بٹھایا۔ میر قاسم کے اچھے کام ان کو پسند نہیں آئے تو پھر اس کو ہٹا کے پھر میر جعفر کو بٹھا دیا، حکمران بنا دیا۔ 1765 عیسوی میں انگریزوں نے بنگال کا نظم و ضبط چلانے کے لیے ایک نیا طریقہ جاری کیا جسے وہ عملی نظام کہتے تھے۔ اس نظام کے تحت بنگال کی انتظامیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی مالیہ وصول کرتی تھی، اور اس کا دوسرا کام فوج کا انتظام بھی کرنا تھا۔ بنگال کے حاکم صرف عمومی انتظام کے ذمہ دار تھے، یعنی انہوں نے
گورنمنٹ کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اہم حصہ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو مالیہ وصول کرتی تھی اس کا انتظام اور فوج کا انتظام، یہ دونوں ان کی سروائیول کے لیے بڑے ضروری تھے، یہ دونوں انتظامی جو حصے تھے۔ اس نظام میں بنگال کا حاکم مکمل طور پر کمپنی کا محتاج ہو گیا اور اس کے انتظامی اختیارات بھی محدود ہو گئے۔ دو عملی نظام سے کمپنی کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اسی بد انتظامی کے نتیجے میں 1770 عیسوی میں یہاں ایک خوفناک قحط پڑا۔ ظاہر ہے کہ جب بد انتظامی حد سے بڑھ گئی، حکومت کا کوئی دلچسپی نہیں رہی، یعنی انگریزوں کی، ان کو صرف اپنی حکومت بچانے کی فکر تھی، اپنی فوج مضبوط کرنے کی فکر تھی، اور جو کمائی ہو رہی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی، اس کی کمائی کو پوری طرح ہڑپ کرنے کی فکر تھی ان کو، تو ملک کے حالات بدترین ہوتے چلے گئے، اور 1770 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بڑا قحط پڑا، یعنی زراعت کی طرف تو انہوں نے پوری توجہ نہیں دی، تو قحط پڑا جس میں لاکھوں انسان بھوکے مر گئے۔ اندازہ لگائیے آپ کہ یعنی ان کی خود غرضی کی وجہ سے انگریزوں کی قحط پڑا جس میں لاکھوں انسان مر گئے، بھوکے مر گئے۔ 1770 عیسوی میں یہاں ایک انگریز گورنر نے 2 عملی نظام کو ختم کر کے حاکم بنگال کو پنشن دے کر تخت سے معزول کر دیا۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی براہ راست بنگال کی حاکم بن گئی۔ پھر ایک دوسرا انگریز کمانڈر آیا جس نے اس 2 عملی نظام کو ختم کیا، اور ان کو جو حکمران تھا اس وقت بنگال میں، میر قاسم تھا یا میر جعفر تھا، جو بھی تھا، بہرحال اس کو انہوں نے معزول کر دیا اور مکمل طور پر حکومت پر قبضہ کر لیا، اور جیسے کہا جا رہا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی براہ راست بنگال کی حاکم بن گئی، یعنی پوری حکومت، یعنی ہر طرح کے اس کے حکومت کے ادارے اور نظام پورے انگریزوں کے قبضے میں آ گئے، اور اس طرح بنگال پر مکمل طور پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ اسی طرح پھر میسور جو ریاست ہے، جنوبی ہندوستان کی ایک ریاست میسور ہے، وہاں بھی تقریباً ایسے ہی حالات پیش آئے۔ اس کا احوال انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں پڑھیں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔